یہ جگہ اصحاب کہف کا غار کہلاتی ہے۔ یہ جارڈن کے شہر عمان کے قرب و نواح میں واقع ہے۔ قصہ یوں ہے کہ 30ویں صدی عیسوی کے وسط میں روم پر ایک بت پرست بادشاہ دقیانوس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اسی زمانے میں روم میں ایک توحید پرست نوجوان بھی رہا کرتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور بتوں کی پوجا کی مذمت کیا کرتا تھا۔ اس نے جلد ہی کچھ لوگوں کو عقیدہ توحید پر قائم کیا اور ایک چھوٹی سی جماعت بنا ڈالی۔ بادشاہ کو جب اس بغاوت کا علم ہوا تو اس نے ان سب کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ لوگ فرار ہو گئے۔ اتفاق سے وہ اس غار تک آ پہنچے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے دعا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہوں نے کچھ آرام کا فیصلہ کیا اور اپنے کتے قطمیر کو غار کے دہانے پر چوکیداری کے لیے بٹھا کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے کتے کو 300 سال تک گہری نیند میں رکھا۔ یہ وہ بازنطینی قبریں ہیں جن سے لاشیں برآمد ہوئیں۔ غار کی چھت پر ایک بڑا سوراخ ہے جس سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو کر غار کو روشن کرتی ہے۔ کسی زمانے میں غار کی چوٹی پر ایک گرجا گھر بھی تعمیر کیا گیا تھا جو بعد میں ایک محراب دار مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج اس مسجد کو غار کی دہلیز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ممبر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں سے امام مسجد خطبہ دیا کرتے تھے۔ مقام داخلہ کی بائیں جانب زیتون کا ایک بہت پرانا درخت ہے۔ پس منظر میں یہ ایک خوبصورت مسجد ہے جو حال ہی میں تعمیر کی گئی ہے۔ کہانی کو آگے چلاتے ہیں۔ جب یہ آدمی انتقال کر گئے تو انہیں ان کے کتے سمیت اسی غار میں دفن کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کی 18ویں آیت میں اصحاب کہف کی نیند کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ جبکہ چند جوان اس غار میں آ بیٹھے پھر کہا اے ہمارے رب ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور تو انہیں جاگتا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہتے ہیں اور ان کا کتا چوکھٹ کی جگہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور البتہ تم پر ان کی دہشت چھا جائے۔
اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا دن سے کم ٹھہرے ہیں۔ کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ اب اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو، پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے، پھر تمہارے پاس ان میں سے کھانا لائے اور نرمی سے جائے اور تمہارے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ قرآن پاک میں مزید ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی نیند کا دورانیہ 300 سال تھا۔ اسی دوران شمسی کے بجائے قمری تقویم رائج ہو گئی اور یوں یہ عرصہ 309 سال ہو گیا۔ بیدار ہونے پر ان لوگوں کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ صدیوں تک سوتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اسے معمول کی چند گھنٹوں کی نیند ہی قرار کیا۔ حقیقت تب کھلی جب ان میں سے ایک شخص کھانا خریدنے بازار گیا اور کھانا خرید کر قیمت ادا کی۔ دکاندار اتنے پرانے سکے دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ کتنے زمانے تک سوتے رہے۔ پتھر کی یہ کھدی ہوئی سلیں 7 سونے والوں کے مقبرے ہیں۔ کچھ سال پہلے حکومت نے تمام قبروں سے میتیں برآمد کیں اور ایک معائنے کے بعد ان سب کی ہڈیوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا، جس کا نظارہ اس بڑے روزن سے کیا جا سکتا ہے جو اسی مقصد کے لیے قبر میں بنایا گیا ہے۔ کتے کی یہ ہڈیاں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ قبر اور یہ معجزہ خداوندی کی یادگار دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔